اہل سنت کا بیڑا ہے پار اصحاب حضور، نجم ہے ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ لیکن آج آئیے دیکھیے شیعوں کے اندر خود کس طرح کے عقیدے پنپ رہے ہیں۔ یہ محبت کا جب بخار بہت بڑھ جاتا ہے ان رافضی شیعوں کا، نتیجہ کیا ہوتا ہے ذرا یہ دیکھتے چلے آپ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدا اہل بیت کی محبت سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک آتی ہے کہ معاذ اللہ مولا علی کو خدا تک کہنے لگے۔ اور ظاہر ہے کہ جو حضرت مولا علی کو خدا مانے، خدا تسلیم کرے، وہ جماعت تو کبھی حق پر نہیں ہو سکتی۔ اس تعلق سے بہت سارے ویڈیوز آج کے موجودہ ان کے مولویوں کے ہیں جو علی کو خدا ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اگر میں ویڈیو دکھاؤں گا تو یہ پوری رات چھٹی پڑ جائیں گی۔ میں ایک یا دو ویڈیو اس میں سے دو ویڈیو دکھا دیتا ہوں کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا ہے نعوذ باللہ۔ ذرا یہ سن لیجیے، دیکھیے یہ موجودہ ایک ان کا خطیب ہے، پاکستان کا ہے، عقیب رضا زیدی۔ یہ ذرا دیکھیں مولا علی کی ولادت پر گفتگو کر رہا ہے تو یہ حضرت علی کو خدا کس طرح ثابت کر رہا ہے، ذرا سنیے۔ ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو ذائچہ بناتا تھا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوگا، وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا، وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا، چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں۔ ابو طالب پادری کے پاس آئے، احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا۔ کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک ذائچہ بنا، کیا ذرا دیکھ تو صحیح 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ صفتین کوسا مجھے حیدریہ مسجد کے اس منبر کی عظمت کی قسم، پادری نے پرچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک ذائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا۔ جب لا تعداد ذائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا، ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا۔ پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا بات سمجھ میں آئی اس کی؟ میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ علی جب پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے والد ابو طالب جو تھے وہ پادری کے پاس لے گئے اور اسے کہا کہ ذرا اس بچے کا ذائچہ بنا۔ ذائچہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ ذائچہ اردو زبان کا لفظ ہے، شاید وہ نہیں سمجھے۔ وہ ہندوستان میں اسی ورڈ کو بولتے ہیں کنڈلی۔ وہ غیر مسلموں میں رہتا ہے نا، کنڈلی بناتے ہیں، اس سے بچے کا فیوچر، بھویش، مستقبل، آگے کیا ہوگا، کب تک جیئے گا، کیسا ہوگا، اس کی قسمت کیا ہوگی، وہ سب پتہ کرتے ہو۔ ان کا ایک معاذ اللہ باطل ہے۔ تو ابو طالب گئے اور وہ پادری سے کہا کہ 13 رجب کو، رجب کی 13 تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر یہ 7 میز گھڑی میں بچہ پیدا ہوا، تو ذائچہ بنا کے ذرا اس کا مستقبل تو بتا کہ بچہ کیسے ہوگا، کن خصوصیات کا حامل ہوگا، کیا خاصیت ہوگی اس بچے کی، آگے چل کر کیا کرے گا۔ پادری نے صاحب وہ جب نام پوچھ لیا اور وہ جب وقت گھڑی وڑی نوٹ کر لیا، پھر اس نے ذائچہ بنایا، کنڈلی بنایا، ایک بنایا، کاغذ لیا، پھاڑا پھینکا، دوسرا لیا، کاغذ لیا، پھاڑا پھینکا، کئی ذائچے بناتا رہا، کاغذ کا ڈھیر لگاتا رہا۔ ابو طالب نے کہا کچھ بتاتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ ابو طالب جو وقت تو گھڑی بتا رہا ہے اس بچے کی، اس گھڑی میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، مطلب یہ کہ جو پیدا ہوا ہے یہ اللہ ہے، یہ عام کوئی انسان بچہ ہے۔ ان بدبختوں کے نزدیک، ان رافضیوں، ان مولائیوں کے نزدیک معاذ اللہ علی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نزدیک تو وہ انسان ہے، پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا۔ مولا علی پیدا بھی ہوئے، ان کے بھی باپ تھے اور انہوں نے بھی جنا، ان سے بھی پیدا ہوئے امام حسن، امام حسین، حضرت سیدہ زینب، حضرت کلثوم، ان کی بھی اولاد ہوئی، حضرت عباس علمبردار، حضرت محمد ابن حنفیہ، کئی بچے پیدا ہوئے۔
تو یہ ایک ویڈیو ہے. اس طرح کے بہت سارے ویڈیو ہے کہ آج کل یہ اتنے بڑھ گئے ہیں محبت کے جوش کے اندر اور محبت کے دعوے کہ معاذ اللہ یہ خدا ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اب یہ ایک مولوی کو دیکھیں علی باقر نقوی ہے. اچھا یہ ٹوپی نہیں پہنتے کم بخر, پتہ نہیں ٹوپی سے کیا الرجی ہے, کھلے سر تقریریں کرتے ہیں. اب یہ ایک واقعہ سنا رہا ہے. اب یہاں تو ابھی علی ہی خدا نہیں بلکہ اور بھی خدا نہیں, مشرکوں کی طرح عقیدہ کئی خداؤں کے قائل ہے. اب یہ قیامت کا ایک منظر بتا رہا ہے کہ جب قیامت ہوگی اللہ تعالیٰ جب سب فنا کر دے گا, صرف اللہ کی ذات ہوگی, تو کیا ہوگا دیکھیں. گستاخیہ بھی کی اس میں, اور اس میں معاذ اللہ کن کن کو خدا ثابت کرنا چاہ رہا ہے. خمینی اپنی کتاب سر الصلاۃ میں لکھتے ہیں, خمینی اپنی کتاب سر الصلاۃ میں لکھتے ہیں امام کے قول کے ساتھ کچھ بھی نہیں بچے گا. سورج, چاند, ستارے, نجم, کواکب, روحیں, جنس, انس, فرشتے, کچھ بھی نہیں بچے گا, صرف اللہ. اللہ رہ جائے گا, اللہ ہوئی ہوگا بس, اور کچھ نہیں ہوگا. ہر جگہ ہو ہوگا, ہو کا عالم ہوگا, صرف اللہ رہ جائے گا. جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو خمینی کہتے ہیں اکیلے میں اس کا دل گھبرائے گا. پھر دل کا دل پریشان ہوگا, پھر وہ آواز دے گا یتعرف ظلمت ہی, کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے. اب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ گستاخی ہے کہ جب کچھ نہیں بچے گا, اکیلے اللہ رہ جائے گا, تو تنہائی میں اکیلے میں اللہ کا دل گھبرائے گا. استغفر اللہ, لا حول ولا قوة. سب سے پہلی بات کہ اللہ دل سے, جسم سے, جسمانیات سے, اعضاء سے, ان سب چیزوں سے پاک ہے. اس لیے کہ جسم کے لیے مٹیریل چاہیے, مادہ چاہیے, اور اللہ تعالیٰ مادوں سے بھی پاک. ہمارا جسم مٹی سے بنا ہوا ہے, آگ سے بنا ہے, پانی سے بنا ہے, ہوا سے بنا ہے. تو پہلے مٹی تھی پھر جسم بنا, پہلے آگ تھی پھر ہمارا جسم اس سے بنا, پہلے پانی تھا پھر ہمارا جسم بنا. پہلے یہ مادے تھے, مٹیریل تھے. مائک کب بنا؟ پہلے مٹیریل تھا, لوہا تھا, دھاتیں تھی, کاربن تھا, پلاسٹک تھی, ربر تھے. ان را مٹیریل کو لایا گیا, پھر ان کو ایک تشکیل دی گئی, ایک ساخت بنائی گئی, تو مائک کی تشکیل ہوئی. تو مائک بعد میں بنا, مائک سے پہلے مٹیریل تھا. تو کسی چیز کے لیے, کسی وجود کے لیے مادہ چاہیے, اور اللہ تعالیٰ جسمانے سے پاک. اگر اللہ کا دل مان لے, جسم مان لے, تو معاذ اللہ ماننا پڑے گا کہ خدا بعد میں بنا, پہلے مٹیریل پیدا ہوا. پہلے مٹیریل تھا تو اللہ ازلی اور ابدی کہاں ہوا؟ یہ تو خدا کی سری توڑی. تو یہ معاذ اللہ سے پتہ چلا کہ گویا یہ اللہ کا جسم بھی مانتے, اور جسم ہی نہیں مانتے, اللہ کا پھر جسم میں دل بھی ہے. پھر دل کی بھی کیفیت کیا ہے کہ جب تنہا رہ گیا تو اس کا اکیلے میں دل گھبرائے گا. نعوذ باللہ. تو کہے گا کوئی ہے جو اس تنہائی میں میرا دل بہلائے. اب آگے پھر دل کا دل پریشان ہوگا, پھر وہ آواز دے گا یتعرف ظلمت ہی, کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو دیدار محترم؟ کون ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے؟ اس وقت معصوم نے کہا کہ ایک آواز آئے گی, انا انت القلب الحلوب, ہم ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ کہے گا آئینہ آئینہ, یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں, وہ کہہ رہا ہے آواز کہاں سے آ رہی, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کانا علی, میں علی ہوں. ادھر سے آواز آئے گی انا محمد, میں محمد ہوں. ادھر سے آواز آئے گی انا فاطمہ, ادھر سے آواز آئے گی انا حسن, ادھر سے آواز آئے گی انا حسین. ہم پانچ ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ جس کا چہرہ نہیں مسکرا کے کہے گا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تم میرا دل بہلاؤ, تم تو میں ہوں. میں کہہ رہا ہوں تمہارے علاوہ کوئی ہے جو میرا دل بہلائے. تو آواز آئے گی انا الاب الفضل العباس ہے.
جب اللہ کہے گا کوئی ہے جو میرا دل بہلائے تو ایک کونے سے آواز آئیں گی انا، میں ہوں نا تیرا دل بہلانے۔ اللہ کہے گا آئینہ آئینہ، کون نے کہا؟ اللہ کو پتہ ہی نہیں کہا۔ اتنا غافل، اتنا بے علم، اور سب سے پہلے تو یہ بکواس ہے یار، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ کہے گا کہاں سے آواز آئی؟ تو پھر آواز پکار کے جواب آئے گا انا علی، میں علی۔ پھر ایک آواز آئیں گی انا فاطمہ، اے فاطمہ ہوں۔ پھر ایک کونے سے آواز آئیں گی انا محمد، میں محمد ہوں۔ انا حسن، انا حسین، میں حسن ہوں، میں حسین ہوں۔ ہم پاس ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے۔ اللہ کہیں گا میں نے تمہیں تھوڑی پکارا ہے، تمہیں تھوڑی آواز دی ہے، تم تو میں ہوں، میں تم ہو، تم میں اور مجھ میں کوئی فرق تھوڑی ہے۔ تم تو میری ذات میں ہو، میں تمہاری ذات میں۔ 5 نہیں بلکہ 6 خدا۔ تو پھر ایک چھٹی آواز آئے گی انا فضل عباس ہی، انا ابو الفضل عباس ہی، میں ہوں عباس علم اللہ۔ تو پھر وہ اللہ کا دل بھی بہلائیں گے، تو تب اللہ کی جو ہے وحشت، خوف، ڈر، تب اللہ کا مات اللہ۔ اب بتائیے یہ عقیدہ کوئی اسلامی عقیدہ ہو سکتا ہے؟ یہ اہل بیت کی محبت ہے کہ اب مولا علی کو اور پنجتن پاک کو، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ اور رسول اللہ کو خدا بنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب خدا نہیں کہا جا سکتا تو علی فاطمہ کو کیسے خدا کہا؟ تو بس میں نے 2 جھلکیں دکھائی ہے جس سے آپ اس فرقے کی اصلیت کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ اس طرح کی بہت ساری کلیپیں ہیں، بہت سارے ان کے مولویوں کے ویڈیوز ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں میرے پاس جس میں یہ سب دعوے کیے گئے ہیں۔ اور بات جو ہے وہ یہاں تک نہیں رہ گئی اب اس فرقے میں کہ علی کا پہلا نمبر، یہ دھوکہ دڑی ہے۔ یہ تو صرف علی کا پہلا نمبر نہیں، اب اتنا آگے بڑھ گئے کہ معاذ اللہ علی کو خدا تک نہیں، علی کو خدا بنا دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں، آج کی اس وقت میں، مختصر وقت میں جو کچھ میں نے بتایا، بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ ایسے جماعتوں سے، ایسے فرقوں سے بچو۔ اہل سنت کی حق ہے، رسول اللہ کے زمانے سے آج تک جو عقیدہ چلا آ رہا ہے وہی یہ عقیدہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا، جو صحابہ نے اس پر عمل کیا، اور اسی عقیدے اور اسی منہج کو، اسی طریقے کو آج اس زمانے میں بطور نشانی ہم مسلک اعلیٰ حضرت سے مخاطب کرتے ہیں، اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی 5واں 6واں مسلک نہیں، در حقیقت یہ اہل سنت کی ہی ترجمانی کا نام ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کی ترجمانی کا نام ہے مسلک اعلیٰ، یہ ترجمانی ہے۔ تو خدا کے واسطے اپنے مزاج کو آپ بدلیے، اور اس لیے نہیں کہ آپ نہیں بدلیں گے، زمانہ بہت بدل چکا ہے۔ آپ وہی کہ وہی مٹی کے پیٹ کی طرح رہی ہیں، لیکن زمانہ بدل چکا ہے۔ آپ کے خلاف زمانے میں کیا سازشیں ہو رہی ہے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ آپ شتر مرغ کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ریت میں سر ڈالا ہوا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں۔ نوستیں، نجاستیں، خرافاتیں، میں بہت دبے لفظوں میں کہہ رہا ہوں اشارتاً، وہ زمانے گئے کہ کہا جاتا تھا بنگال محفوظ ہے، اڑیسہ محفوظ ہے، اب محفوظ نہیں رہ سکتا۔ پچھلی مرتبہ آپ کو خود معلوم ہے اڑیسہ میں کٹک میں ہوا تھا دنگا، بتایا گیا ہے کہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی وہاں کوئی دنگا سنا نہیں گیا، مگر اب دنگا ہوا۔ آج بنگال خطرے میں ہے۔ گیا وہ زمانہ کہ آپ سوچتے تھے کہ بھائی مسلمان بہت محفوظ ہے، وہ تو یو پی میں ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، ہم تو یہاں بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ سب جناب خواب خرگوش کی نیند سونے کا نتیجہ ہے، اور آج بھی ہم بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہمارے قوم کے رہنما بیدار کرنے کے لیے تیار ہے، نہ قوم بیدار ہونے کے لیے تیار ہے۔ غفلت کی نیند ہم جی رہے ہیں۔ تو بہرحال اپنے جلسوں کے حالات اور اپنے جلسوں کی نوعیتوں کو بدلیے، کچھ سیکھیے، اپنی اولاد کو کچھ تعلیم دیجیے، اپنی اولاد کو کچھ سمجھائیے، کچھ بتائیے، دین کے حوالے سے بھی اور دنیا کے بھی حوالے سے۔ آج ضرورت ہے کہ دین کے ساتھ اب دنیا بھی پڑھے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس لیے بول رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں کہ مولوی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ میں خود آپ کے سامنے پریکٹیکل ہوں۔ میں مولوی تو ہوں، مولوی کے ساتھ ساتھ میں نے بی اور LLB کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پیشے میں جھوٹ بہت بولنا پڑتا ہے، اس لیے میں نے وہ پیشے کو اختیار نہیں کیا، لیکن ڈگری ضرور لی ہے۔ تو دنیا کے حالات، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس پہ اچھی نظر رکھتا ہوں، اچھے طریقے سے میں جانتا ہوں۔ اور الحمدللہ میری اپنی جو تنظیم میں نے قائم کی ہے ناگپور میں، سنی حنفی آرگنائزیشن، اس کے اندر زیادہ تر انجینئر لڑکے ہیں۔ میں لڑکے اس کے بولتا ہوں کہ میرے سامنے کے ہیں، میرے شاگرد ہیں، لیکن سب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، بعض کے تو ان کے بچوں کی شادیاں ہو گئی،
لیکن میں آج بھی ان کو لڑکے بولتا ہوں، میری تنظیم کے لڑکے انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچرز ہیں، پورے ویل کوالیفائڈ لوگوں کا طبقہ ہے۔ اس میں ایک بڑی اکثریت تو وہ ہے کہ جو کسی زمانے میں جماعت اسلامی میں ہوا کرتے تھے، کچھ لوگ وہ ہے کہ جو اہل حدیث ہوا کرتے تھے۔ ایک زمانے سے میں نے جب یہ کام کیا اور وہ لوگ متاثر مجھ سے اس لیے ہوئے اور مجھ سے متاثر ہوئے تو اہل سنت سے متاثر ہوئے، مسلک اعلی حضرت کو جانا انہوں نے میرے ذریعے۔ سبب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کہنے والا صرف مولوی نہیں ہے بھائی، یہ مولویوں کی طرح لنترانیاں نہیں سنا رہا ہے، یہ دلیل سے بات کر رہا ہے، دنیاوی تعلیم یافتہ ہے، دنیا کے بھی بارے میں جانتا ہے۔ تو زمانے کو اگر آپ کو کچھ منوانا ہے، متاثر کرنا ہے تو آج تعلیم بہت ضروری ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں جانیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک ٹیچر ہے وہ کوشش کرے کہ اگر میں ایک ٹیچر ہوں تو میری قوم میں کم سے کم میں 5 بچوں کو کوالیفائڈ بناؤں۔ یہ نہیں کہ میں تعلیم یافتہ ہوں تو میں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لی، ہم اسٹینڈرڈ ہے، ہم آزو بازو والوں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ اس کو ماڈرنزم نہیں کہتے، اس کو اسٹینڈرڈ بنا نہیں کہتے۔ اسٹینڈرڈ وہ آدمی ہوتا ہے کہ جب وہ بدلتا ہے تو اپنے اطراف کے معاشرے کو بھی بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ نہیں کہ جو معاشرے کو سے ہٹ کر، بستیوں کو چھوڑ کر کسی سول سوسائٹی میں جا کر، کسی سول علاقے میں جا کے گھر بنا لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ میں سے اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ چاہے کہ ہمارے قوم میں اور ڈاکٹر بنے۔ میں مشکل سے بناؤں لیکن میری آنے والے بچے، میری آنے والی نسلیں آسانی سے بنے، کیونکہ میرے پاس ایک تجربہ ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوں تو میں کوشش کروں کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اپنے لڑکوں کی، اپنے نوجوانوں کی کیسے نوکریاں لگے، کیا ایگزامینیشن کی ان کو تیاری کرنی چاہیے، کس طریقے سے کرنی چاہیے، یہ اس طرح سے گائیڈ کرے۔ یہ آج اس چیزوں کی ضرورت ہے ہمارے، اور یہ مقصد کے لیے سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے یا اہم جگہ ہوتی ہے وہ یہ جلسے ہوتے ہیں۔ فردن ایک آدمی کو آپ سمجھاؤں گے، سالوں گزر جائیں گے، آپ کی عمریں بیت جائیں گی، مگر جلسہ وہ ایک ایسی نوعیت ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک بڑا ہجوم، ایک بڑا مجمع آپ کے ہاتھ آ جاتا ہے، اور جب مجمع ہاتھ آ جاتا ہے تو آپ کی ذریعے سے ایک پیغام ان تک پہنچنا چاہیے، عقائد کے بھی حوالے سے پیغام پہنچنا چاہیے، اعمال کے اعتبار سے بھی پیغام پہنچنا چاہیے۔ خاص طور سے میں عرض کروں اپنے ائمہ مساجد، اگر مسجد پہ اگر ایسے حضرات ہیں کہ جو ائمہ مساجد ہے تو جمعے کے خطبے کی اہمیت کو سمجھیں۔ بہت اہم ہوتا ہے جمعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے اندر خطبہ دینے کی سنت کو کیوں رائج کیا؟ جمعہ کیوں قائم کیا گیا؟ جامع مسجد میں جمعہ کیوں قائم کیا جاتا ہے؟ کہ اس میں ایک اجتماعیت ہو، مسلمان ایک جگہ جمع ہو کم سے کم ہفتے میں ایک بار، اور جو عالم ہے، جو علماء ہے، جو رہنما ہے، جو مسجد کا امام ہے، اس امام کے ذریعے قوم تک ایک مجموعی طور پر ایک پیغام جو ہے موصل کیا جا سکے، پیغام کو نشر کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے جمعے کو قائم کیا گیا ہے، ورنہ 5 وقت کی نمازیں تو روزانہ آدمی پڑھتا ہے، ہفتے میں ایک جمعے کی کیا اہمیت ہے؟ صرف نمازی کا ایک تعلق نہیں ہے، نمازی پڑھانا مقصود ہوتا ہے، جیسے روزانہ آپ ظہر پڑھتے ہیں، جمعے کے دن بھی ظہر پڑھا دی جاتی ہے، لیکن جمعے کے دن نماز کو کم کر دیا گیا، 4 رکعت روزانہ آپ ظہر کی پڑھتے ہیں، جمعے میں 2 رکعت کر دی گئی۔ وقت کیوں مختصر کیا گیا؟ تاکہ ایک وقت وہ ملے کہ خطیب اپنی قوم کو کچھ پیغام بھی نشر کر سکے۔ تو جمعے کی بڑی اہمیت ہے، اس کے لیے ہمارے علماء کو چاہیے کہ باقاعدہ اچھے خطابات کیے جائیں، اچھے پیغامات نشر کیے جائیں، اس کے لیے باضابطہ تیاری کریں۔ جمعہ آ رہا ہے تو بدھ کے دن، بدھ اور جمعرات 2 دن کم سے کم کچھ تیاری میں لگائیں۔ یہ نہیں کہ بھئی ہر جمعہ تو آتا ہے وہی رٹا رٹایا مضمون، وہی رٹی رٹائی باتیں، زمانہ کیا چل رہا ہے، چال ہم باتیں کیا کر رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں افسانہ اور زمانہ جو ہے سازشیں کر رہا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ مرض کچھ اور ہے اور ہم دوا کچھ اور دے رہے ہیں، تو مرض تو اپنی جگہ بڑھتا رہے گا، ناسور بن جائے گا۔ جو مرض ہے اسی کی دوا کی ضرورت ہے۔ جب عقائد کی بات ہو تو ہم عقائد کی بھی بات کریں، جب اعمال کی بات ہو تو اعمال کی بھی بات کریں، اور جب سیاست کی بات ہو تو سیاست کی بھی ہم بات کریں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ سبق پڑھ سیاست کا، عدالت کا، شجاعت کا، کام لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ یہ قوم مسلم دنیا میں امامت کے لیے آئے، ہم غلام بننے کے لیے نہیں آئے، ہم دوسروں پہ بوجھ بننے کے لیے نہیں آئے۔ ایک جملہ مجھے بوجھ لفظ سے یاد آ گیا، اور یہ جملہ میں اکثر اپنی تقاریروں میں کہتا ہوں، اور یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے، اور اس پر میں نے خود ایک مرتبہ اپنے علاقے میں مشکات کا میں تقریباً میں نے 3-4 سال درس دیا ہے اپنے علاقے میں، تو ایک مرتبہ جب یہ جملہ آ گیا تھا درس کے دوران میں، تو میں نے صرف اسی جملے کی افادیت پر، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جملہ ہے
میں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ خطاب کیا تھا، ایک چھوٹا سا جملہ، لیکن اس پر 1.5 گھنٹہ مجھے خطاب کرنا پڑا تھا۔ اور جملہ کیا تھا؟ اگر آپ جملے کی اہمیت کو سمجھ لیں تو خدا کی قسم آپ اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھ لو گے۔ جملہ یہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وزنی بنو بوجھ مت بنو۔ کیا سمجھا؟ وزنی بنو بوجھ مت بنو، یہ اعلیٰ فاضل بریلوی کا جملہ ہے۔ یہ پوری زندگی کا ایک فلسفہ ہے اس کے اندر چھپا ہوا۔ پوری زندگی کا اللہ ہے عمل اس جملے پہ پوشیدہ کر دیا ہے کہ انسان جب بوجھ بن جاتا ہے تو اپنے معاشرے پر بوجھ ہوتا ہے، اپنے گھر والوں پر بوجھ ہوتا ہے، اپنے خاندان پر بوجھ ہوتا ہے۔ اور وزنی بننا کیا ہوتا ہے کہ آپ جس اپنے شعبے میں ہیں، جس فیلڈ میں ہیں، جس شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اس کے شعبے میں آپ اتنی محنت کرو، اتنے ماہر بن جاؤ، اتنے ماہر بن جاؤ، اتنے وزنی بن جاؤ کہ دنیا اس فن کے لیے آپ کی طرف راغب ہونے پر آپ کی طرف آنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ اگر آپ ڈاکٹر بنو تو اتنے وزنی ڈاکٹر بنو دنیا اتنا اٹھے، آپ کا دشمن کہنے پر مجبور ہو جائے کہ بھائی یہ ایسے ڈاکٹر ہے کہ اگر اس بیماری کا کوئی علاج کر سکتا تو یہی ڈاکٹر کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایک میکینک بھی بنتے ہیں، یاد رکھیے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نظریے سے کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی ذریعہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ شرط صرف ایک اسلام لگاتا ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ یہ دنیا ہی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کاروبار چھوٹا ہے، یہ کاروبار بڑا ہے۔ اسلام اس کی تقسیم نہیں کرتا۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جو رزق حلال جس ذریعے سے کمایا جائے اور رزق حلال ہو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ پیشہ ہے۔ اور اگر کوئی کام دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی بڑا سمجھا جاتا ہو، لیکن اس میں جو آمدنی آ رہی ہے، جو ذریعہ ہے کمائی کا، اگر وہ حرام ہے تو پھر اللہ رسول کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اگرچہ دنیا اس جو ہے پیشے کو اور اس کاروبار کو بڑی عزت سے دیکھتی ہے۔ کاروبار، بزنس، دھندا وہی اللہ رسول کے نزدیک مقبول و پسندیدہ ہے جس کے اندر رزق حلال آپ کو جس سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ایک میکینک ہے چھوٹے سے، ایسے اہم میکینک بن جاؤ، اس فن میں اتنی مہارت پیدا کر لو، اتنے وزنی بن جاؤ اس کام کے اندر کہ دنیا کہے کہ صاحب اگر اس گاڑی کو کوئی سدھار سکتا ہے تو عبداللہ بستری ہی سدھار سکتا ہے۔ اپنے آپ کو بدلو۔ آج یہ لفظ عبداللہ یہ سب سے مبارک نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ 2 نام پسند ہے۔ تمام ناموں میں ہزاروں نام ہیں، ایک فاروق، میرا نام فاروق ہے، یہ حضرت کے بھی نام ہے، آپ کے بھی نام ہے، سب کے نام ہیں، یہاں مختلف نام کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اللہ رسول کے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام کون سا ہے؟ آقا فرماتے کہ اللہ کو 2 نام سب سے زیادہ پسند ہے، ایک ہے عبد الرحمن اور ایک ہے عبداللہ۔ حضور کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے۔ تو عبداللہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن آج اس ہندوستان کے سرزمین پہ دیکھیں عبداللہ نام ایک گالی بن کے رہ گیا۔ آج یہ نام کیسے استعمال ہوتا ہے؟ عبداللہ پنچر بنانے والا، عبداللہ کی چوڑی ٹائٹ کرنا ہے، عبداللہ کو دبا کے رکھنا ہے۔ ہم دب کر رہنے والی قوم نہیں ہے، ہم وزنی قوم۔ تو وزنی بننا ضروری ہے، بوجھ نہیں بننا۔ چلیے بہرحال یہ چند میں نے باتیں عرض کر دی، اگر کسی کو ناگوار گزرا ہو تو میں اس سے معذرت چاہوں گا۔ جو دل میں تھا میں نے عرض کر دیا، کچھ اشارے اور کنائے کے اندر کہ آج اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ 2 باتیں میں عرض کر کے چلا جاؤں گا، ایک اصلاح معاشرہ پہ گفتگو کرنا ہے اور پھر کچھ عقیدے کی بات آپ کو بتانا ہے۔ جہاں تک اصلاح معاشرہ کی بات ہے، اصلاح اعمال کی بات ہے، تو آج سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھارنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اب تک جو ہم نے بدعمالیاں کی ہے، آج اگر مسلمان پریشان ہیں، اگر آج مسلمان پیس رہے ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کا سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم نے تو کوئی بدعمالی نہیں کی، ہم پہ تو کوئی ظلم و تشدد نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیے ایک جگہ اثر ہوتا ہے تو اس کے اثرات دوسری جگہ بھی مرتب ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اخوت، مسلمانوں میں بھائی چارگی اور مسلمانوں میں ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ کتنی پیاری مثال دی آقا نے۔ دنیا کے کسی قائد نے قوم میں یکجہتی کے لیے مثال نہیں پیش کی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں بتاؤ اگر تمہاری ایک آنکھ دکھ رہی ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسری آنکھ سو جائے؟ بتائیے ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کی آنکھ دکھ رہی ہے تو آپ اس آنکھ سے کہیں کہ چلو یہ دکھ رہی ہے، اس کو جاگنے دو، تکلیف میں رہنے دو، تو سو جا بھائی، اور یہ آنکھ بند کر کے آپ سو جائیں، یہ آنکھ کو آرام ملے۔ جب اس آنکھ میں درد ہو تو یہ آنکھ بھی بے چین ہو جاتی ہے۔
یہ آنکھ بھی سو نہیں پاتی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر ایک آنکھ میں درد ہو تو دوسری آنکھ کیسے سو سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تم قوم مسلم دو آنکھوں کی طرح ہے، اگر معاشرے کے ایک طبقے میں درد ہو، جلن ہو، تکلیف ہو تو دوسرا طبقہ کیسے سو سکتا ہے، کیسے اطمینان سے رہ سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آج ہم پہ کچھ ظلم و تشدد نہیں ہے، دوسرے علاقہ میں ہو رہا ہمارا علاقہ تو محفوظ ہے، نہیں، پھر ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ان کے درد و تکلیف کو محسوس نہیں کر رہے؟ اگر درد وہاں ہے تو تکلیف یہاں بھی محسوس ہونی چاہیے، اور جب یہاں تکلیف محسوس ہوں گی تو ہم یہاں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی بدعمالیوں سے توبہ کریں۔ آج ہم غفلت کی نیندوں میں وقت گزار رہے ہیں، ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ قرآن عظیم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے ہمارے لیے۔ سورہ تحریم پارہ نمبر 28 ہے، یہی آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی جس کو اپنا موضوع بنایا، آیت نمبر 8 سورہ تحریم پارہ نمبر 28۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو، خطاب بھی ایمان والوں سے کہ ایمان لانے کے بعد بھی گناہ ہو سکتے، ضروری نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد آپ اتنے پاک صاف ہو جائیں، اتنے دودھ کے دھلے ہو جائیں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں۔ گناہ ہو سکتے ہیں، اب جب گناہ ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں چھپ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور کیسی توبہ کرو؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ پھر اس کے بعد اس گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ توبہ کے لفظی لغوی معنی یہ ہوتے ہیں لوٹ جانا، پلٹ آنا، واپس ہو جانا۔ وہ توبہ نہیں کہ توبہ کہلاتی کہ ہم روزانہ رسمی طور پر جاتے ہیں اور کان پکڑتے ہیں، ہم ہر نماز پڑھتے ہیں، اگر تو نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں اللہ جو بھی گناہ ہوا ہمیں معاف کر دے، اور اس کے بعد پھر وہی باہر نکل کے وہی گناہ شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت کے اعتبار سے یہ توبہ نہیں، بلکہ ایک طرح سے دین سے مذاق ہے، یہ خود اپنے آپ سے مذاق ہے۔ توبہ کے معنی یہی ہوتے کہ اسی توبہ اسے کہتے ہیں لوٹ آنا، جب اس کام کو آپ نے رجوع کر لیا، چھوڑ دیا، تو اس کام کی طرف دوبارہ پھر آپ کو لوٹ کے نہیں جانا، ایسے لوٹ آؤ، ایسی توبہ کرو کہ دوبارہ اس کی طرف لوٹنا نہ پڑے، اس گناہ کی طرف آپ کو جانا نہ پڑے۔ اور اللہ رب العزت کو بندوں کا توبہ کرنا بڑا پسند ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ بندے کی توبہ کو اتنا پسند فرماتا ہے، اتنا پسند فرماتا ہے کہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے لوگو اگر تم توبہ کرنا چھوڑ دو میری بارگاہ میں تو میں قادر ہوں کہ تمہیں فنا کر دوں، اور ایک ایسی قوم لے آؤں کہ جو گناہ کرنے کے بعد پھر میری بارگاہ میں توبہ کرے۔ تو اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، یہی وجہ ہے کہ پوری کائنات میں ایک ہی واحد ایسی ذات ہے انسانوں میں، فرشتے معصوم ہیں، فرشتے گناہوں سے پاک ہے، انبیاء گناہوں سے پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی ذات ہے کہ پوری زندگی کبھی آپ نے ایک گناہ بھی نہیں، آپ سے ایک لردش خطا بھی ہوئی، سردرد نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون معصوم عن الخطا ہو سکتا ہے، کون گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے حضور کے علاوہ؟ مگر اس کے باوجود صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو میں روزانہ اپنے رب کی بارگاہ میں 70 مرتبہ یا 72 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار یعنی توبہ، میں روزانہ 70 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ گناہوں سے پاک ہیں تو یہ 70 مرتبہ 72 مرتبہ آپ توبہ کیوں کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ نبی سے کچھ گناہ سرزد ہو جاتے تھے، صرف محض اس لیے کہ بندوں کو توبہ کرنے کا طریقہ آ جائے، اور توبہ کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب توبہ کر رہا ہے تو گناہ بھی معاف ہو رہے، ساتھ میں رسول اللہ کی سنت کی ادائیگی کا بھی اس کو ثواب مل رہا ہے۔ حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک، سرکار سے ذرہ برابر بھی لردش نہیں ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں فرماتے جو عقائد کے تعلق سے ہے، امام طحاوی نے اس کو شرح عقیدۃ الطحاویہ میں لکھا، جتنے عقائد کی کتاب آپ دیکھ لو ہر کتاب میں یہ قول آپ کو نظر آئے گا کہ انبیاء اکرام، نبی جو ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی پاک ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوتے ہیں، اور گناہ صغائر سے بھی پاک ہوتے ہیں، گناہ کبائر سے بھی، یعنی معمولی سے بھی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ خلاف اولا بھی فعل انبیاء سے سرزد نہیں ہوتا۔ خلاف اولا یعنی بہتر کے خلاف، ایسا کام بھی نہیں کرتے انبیاء جو بہتر کے خلاف ہو، یعنی گناہ نہ ہو لیکن بہتر نہ ہو، ایسا بھی کام نہیں کرتے۔ نبی کا ہر کام بہترین ہوا، ان کے کام میں کوئی نقص نہیں ہوتا، ان کے کام میں کوئی عیب اور کمی نہیں ہوتی۔
آقا فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں روزانہ۔ اے لوگوں تم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ سامعین کیا۔ حضرات، یہ تو آج پروگرام ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں۔ سنی آج جشن کی جس جانب ذات و سے شخصیت کے سماعت نامی کر میں رہے گرامی ہیں۔ سے مجلس منسوب ہے، ان کا خود کیا عالم ہے۔ اکثر جلسوں میں ہم ان کی کرامتیں سنتے ہیں علماء کی زبان، مگر ہر ولی کی، ہر بزرگ کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ بندوں کے درمیان میں جب وہ ہوتا ہے اپنے مقام و مرتبے کا جب اظہار کرتا ہے تو وہ تب کرتا ہے جب حکم الہی ہوتا ہے، مگر جب وہ گوشہ نشین ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، تو وہ خطا نہ کرنے کے باوجود بھی اپنی خطاؤں پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار و توبہ کرتا ہے۔ اس تعلق سے میں ایک بڑی ذات کا حوالہ دے رہا ہوں جن کے نام سے یہ آج کی کانفرنس منسوب ہے۔ کس نام سے کانفرنس منسوب ہے آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، سرکار غوث الورا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آج کی کانفرنس منسوب ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب گلستان کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی حاتمی ایک بہت بڑے ولی و بزرگ گزرے سرکار غوث اعظم کے مریدوں میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عمرے کے لیے گیا، ٹھنڈی کے دن تھے، سردی کے دن تھے، اور عرب میں جس قدر گرمی پڑتی ہے اسی قدر سردی بھی ہوتی ہے، ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ریت کی تاثیر ہوتی ہے کہ جلدی گرم بھی ہوتی ہے اور جلدی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر ریت اس ٹھنڈک کو پھیلا دیتی ہے۔ جس طرح گرمی ریت سے پھیلتی ہے اسی طرح ٹھنڈی بھی پھیلتی ہے۔ بڑی شدید ٹھنڈی کے دن تھے اور لوگ خانہ کعبہ میں آ کے اس ٹھنڈ کے موقع پر بھی طواف کرتے، رات رات بھر طواف کرتے، رات رات بھر عبادت کرتے، اور وہ عبادت گزاروں کا دور تھا۔ حضرت علی حاتمی، شیخ علی حاتمی فرماتے کہ میری بڑی تمنا تھی کہ میں خانہ کعبہ میں ایسی عبادت کروں کہ کعبۃ اللہ میں میرے علاوہ کوئی نہ ہو۔ تو میں خانہ کعبہ میں رات میں داخل ہوتا، نماز عشاء کے بعد تاخیر سے آدھی رات کے قریب دیکھتا رہا خانہ کعبہ میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے، اتنی سرد رات میں بھی لوگ عبادت میں مشغول ہوتے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار میں صرف ایک موقع ایسا چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں صرف میں رہوں اور تیری ذات اور میں تیری بارگاہ میں تنہائی میں مناجات کروں، میں تنہائی میں تیری بارگاہ میں کچھ التجائیں، کچھ گزارشات عرض کروں۔ اے خالق کائنات ایک ایسا موقع فراہم کر دے کہ میرے علاوہ کعبۃ اللہ میں کوئی نہ ہو۔ یہ روز دعا کرتے مگر فرماتے کہ میں روز جاتا کوئی نہ کوئی کعبۃ اللہ میں موجود ہوتا، کعبہ کبھی خالی نہیں ہوتا، تو مجھے بڑی مایوسی ہوتی، پھر میں کچھ رکعتیں پڑھتا اور مایوس لوٹ آتا۔ کہتے کہ ایک رات بڑی سخت سردی تھی، زبردست کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی تھی، لوگ لحافوں اور غلافوں پہ دبکے پڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس سرد رات کو جب میں نے دیکھا کہ اس قدر ٹھنڈی ہے کہ کچھ ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہیں دے رہا ہے، ہر طرف ابر چھایا ہوا ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں یہاں پر، بادل نہیں جی، شبنم نہیں، وہ صبح صبح جو کوہرا، پورا کوہرا ہی کوہرا ہے ہر طرف، اوس یا کوہرا جو ہوتا ہے دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کیا تو بہت اوس پڑتی ہے، ہمارے مہاراشٹر میں ٹھنڈی نہیں ہوتی، تو بہت اوس تھی، بہت کوہرا تھا۔ تو کہتے کہ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اتنی سرد رات تو آج کوئی کعبۃ اللہ میں نہیں آیا ہو۔ آج اللہ نے وہ موقع دے دیا ہے، چلو اس سرد رات کو، اس ٹھنڈ کو میں برداشت کر لوں گا، مگر آج وہ میری تمنا پوری ہوگی کہ میں کعبۃ اللہ میں جا کے تنہا عبادت کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوا تو دیکھا واقعی پورا خانہ کعبہ خالی تھا، پورے کعبۃ اللہ میں کوئی نہیں تھا۔ میں خوش ہو گیا کہ پروردگار نے میری دعا کو قبول فرما لیا، آج وہ موقع مجھے فراہم کیا گیا کہ کعبۃ اللہ میں میرے علاوہ کوئی نہیں۔ بڑے خوشی خوشی کعبۃ اللہ کے قریب آئے، اور جب حجر اسود کے قریب آئے اور ابھی ارادہ کرتے تھے کہ بس نماز کی نیت باندھوں اور میں پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں، عبادت کروں، کہتے کہ تبھی مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ کوئی رو رہا تھا اور روتے ہوئے کہہ رہا تھا، پروردگار عالم قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھا۔ اے خالق کائنات میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، بے شک جو بھی میں نے التجائیں کی، جب بھی تجھ سے میں نے طلب کیا تو نے میری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کیا، میری ہر دعا کو تو نے قبول کیا۔ بس تیرا یہ بندہ ایک آخری یہ دعا کرتا ہے جو سب سے اہم ہے، اس بندے کے لیے دعا ہے، تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ پروردگار قیامت کے دن مجھے نابینا اندھا اٹھانا، مجھے بینا نہ اٹھانا، آنکھوں والا نہ اٹھانا۔ حضرت علی حاتمی کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانی ہوئی، کیسی عجیب و غریب دعا، یہ کون شخص ہے جو مجھ سے پہلے کعبۃ اللہ میں آ گیا؟ یقیناً یہ مجھ سے پہلے اس سرد رات میں کعبہ میں ہے، یقیناً یہ مجھ سے زیادہ مقبول بندہ ہے، مگر اگر یہ مقبول ہے تو اس طرح کی عجیب و غریب دعا کیوں کر رہا ہے؟ فرماتے میں نے اس آواز کا پیچھا کیا، دیکھا تو وہ غلاف کعبہ کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی، معلوم ہو رہا تھا اس شخص نے سردی سے بچنے کے لیے غلاف کعبہ کو اپنے ارد گرد لپیٹ دیا تھا۔
غلاف کعبہ میں لکھتے ہوئے رو رو کے دعا کر رہا تھا۔ علی حتمی کہتے ہیں کہ اس عجیب و غریب دعا کو دیکھ کر اب مجھے اشتیاق ہوا کہ میں انتظار کروں اور شخص کو دیکھوں کہ آخر یہ دعا کرنے والا شخص کون ہے۔ اس عجیب و غریب دعا میں کیا حکمت ہے؟ کیوں یہ نابینا اٹھنا چاہتا ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس کو نابینا پیدا کرتا ہے، اندھا پیدا کرتا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کا دیدار جسے ہوگا ان نابیناؤں کو ہوگا، اور انہیں روزانہ دوسرے بندوں کے مقابلے میں 70 درجے زیادہ، 70 مرتبہ زیادہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ انعام ہے کہ تم نے دنیا میں کچھ نہیں دیکھا، دنیا کی رونقوں کو تم نے نہیں دیکھا، دنیا میں تم نے نابینا ہونے پہ صبر اور شکر کیا، آج اس کا انعام یہ ہے کہ آج اپنے رب کا دیدار ہوگا۔ یہ حدیث پاک میں تو کوئی وہاں اندھا ہوگا ہی نہیں قیامت کے دن۔ جتنے جنتی مومن مسلمان ہوں گے، اگر یہاں دنیا میں نابینا تھے وہاں بینا ہو جائیں گے، آنکھوں والے ہو جائیں گے۔ یہ کیسی دعا ہے کہ مجھے نابینا اٹھانا؟ کہتے مجھے اشتیاق ہوا کہ میں دیکھوں، میں انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ بہت دیر تک وہ شخص دعا یہی کرتا رہا، یہی رو کے گڑ گڑاتا رہا، مولا قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا۔ اور اس کے بعد جب فجر کا وقت قریب تھا، سحری کا وقت جب شروع ہوا، تو اس شخص نے غلاف کعبہ سے جب اپنے آپ کو ہٹایا اور میری اس کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو میری چیخ نکل گئی کہ وہ دعا کرنے والا اور کوئی نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم تھے۔ جب انہوں نے سنا قدموں میں گر گئے، دستبوسی کی قدموں کو بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر ہے، شیخ کا قربان ہو جائیں۔ ایسی عجیب و غریب دعا۔ سرکار آپ وہی تو ہے نا جو بغداد کے منبر پہ اعلان کرتے ہیں قدمی ھذا رغبتین علی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ آپ تمام ولیوں کے سردار اور تاجدار بن کر تشریف لائے، اور عالم یہ ہے کہ اس طرح کی آپ دعا کرتے ہیں۔ آپ وہی تو ہے نا کہ سرکار جو بغداد کے منبر پر جب قصیدہ پڑھتے اور اپنی شان بیان کرتے تو یوں فرماتے ہیں وَلَوْ قَيْتُ سِرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتٍ مَوْلَا تَعَالِي۔ اگر اللہ نے مجھے وہ راز بتایا، اللہ نے مجھے اپنا رازدار بنایا، اگر میں اپنے رازوں میں سے کسی راز کو مردے سے ظاہر کر دوں، مردے پر وہ راز بیان کر دوں تو مردہ اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جائے۔ اے شیخ آپ تو اپنے مریدوں کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ مریدی لا تقف اللہ ربی اتانی رفتو نلت المنالی، اے میرے مرید کسی چگل خور سے ڈر مت، کسی سے خوف زدہ نہ ہو، میں تیرا شیخ ہوں اور اللہ نے مجھے بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ وہی تو ہے نا جو آپ کہتے ہیں مریدی لا تقواشن فائنی عزوباً قاتل عند القتالی، اے میرے مرید کسی چگل خور کی پرواہ نہ کر کہ میں خوب جنگ پر آمادہ ہوں اور خوب تیرے دشمن کو قتل کرنے والا ہوں۔ آپ وہی تو ہے نا کہ جو ایسے ایسے بڑھ کر اعلانات فرماتے اپنے مقام کا اظہار کرتے ہیں، مگر حضور کیا بات ہے کہ آپ اس طرح کی دعا کر رہے ہیں؟ کیا فرمایا غوث اعظم نے روتے ہوئے؟ کہا کہ علی حتمی سنو، قیامت کا دن ہوں گا، میں یہ دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر موجود ہوں گے، میرے جد کریم حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ بھی ہوں گے، میرے دیگر اجداد اکرام میں حضرت امام حسن امام حسین بھی ہوں گے، اور جب مجھ جیسے گناہگار کا سامنا ان سے ہوگا تو میں ان سے نگاہ نہیں ملا پاؤں گا۔ مجھے اپنے گناہوں کو دیکھ کر ان کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس ہوگی، میں کس آنکھ سے ان کا دیدار کروں گا؟ اور جب وہ مجھ سے کہیں گے عبد القادر تو نے دنیا میں کتنے گناہ کیے، تو ہماری اولاد تھا اور اتنے گناہ کثرت سے کیے، تو میں اپنے اجداد اکرام کو، اپنے خاندان کے ان افراد کو کیا جواب دوں گا؟ ان کے سامنے جانے میں اور ان کو دیکھ کر شرمندگی نہ ہو اور اس کا احساس کم ہو جائے، اس کے لیے میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات مجھے بروز قیامت نابینا اٹھا۔ اندازہ لگائیے یہ شیخ عبد القادر غوث اعظم ہے جو ولیوں کے تاجدار ہے، مگر جب خوف الہی کی منزل پر آتے ہیں تو یہ ان کا مقام ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا انداز ہے اللہ کی رب کی بارگاہ میں مناجات اور گناہوں کی معافی کی طلب کرنے کا یہ طریقہ ہے ان کا۔ حالانکہ ہم اہل سنت کا عقیدہ اور یہی ماننا ہے کہ غوث اعظم سے کبھی الحمدللہ کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، آپ گناہوں سے محفوظ تھے، پروردگار عالم نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا، آپ متقی و پرہیزگار تھے، تبھی تو ولیوں کے تاجدار تھے۔ مگر یہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا طریقہ ہے،
جو ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اگر ہم حقیقت میں غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں خود رب کی بارگاہ میں کتنا استغفار کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کا کتنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، مگر کیا ایک موقع پر بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں کبھی توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ خالق کائنات ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہے، پروردگار قیامت میں ہم تجھے کیا جواب دیں؟ ہم کتنی غفلتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، دن بھر ہم کتنی بدنگاہیاں کرتے ہیں، کتنی غیر عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں اور گھورتے ہیں اور شہوت کے خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں۔ جب ہم کاروبار اور بزنس کرتے ہیں تو نہ جانے کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسا کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے، مگر خدا کی قسم ہم پہ عذاب نہیں آتا۔ جتنی پچھلی امتوں نے گناہ کیے، ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس امت میں نہ ہو رہا ہو، مگر پھر بھی ہم عذابات سے کیوں بچے ہوئے؟ صرف اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی امت میں، آقا رحمت للعالمین ہے، یہ حضور کی رحمت ہے جو ہمیں بچائے ہوئے۔ خدا کی قسم اگر ہم حضور کی امتی نہ ہوتے تو ہمارے اعمال تو وہ ہے کہ ہم پر یقیناً عذاب آ جاتا۔ گویا سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان میں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم تھا، میں تو جاتا لیکن سرکار نے جانے نہ دیا۔ یہ رسول اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں بچائے ہوئے، مگر کیا غلامی کا یہ حق نہیں ہے، کیا غلامی کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا کے لیے وہ کام کریں کہ جس سے ہمارے آقا کی آنکھیں کو ٹھنڈک پہنچے، ہمارے آقا کے دل کو قلب کو سکون پہنچے؟ جبکہ ہم جانتے ہیں ہمارا ایک عقیدہ، میں آج اس عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک جملہ آپ سے بولنا چاہتا ہوں کہ آپ پر ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے؟ بولیے، ہم اہل سنت ہے نا، ہمیں اس جماعت سے کوئی غرض نہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ حاضر و ناظر ہے، اور رسول اللہ ہی نہیں بلکہ سرکار کی عطا سے ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم بھی ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ غوث اعظم خود فرماتے ہیں نظر تو الى بلاد اللہ جمع خردل لطین اللہ حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوں۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم میرے سامنے مثل شیشے کے ہو، جیسے شیشے سے آدمی آر پار دیکھتا ہے ویسے میں تمہارے باطن کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے باطن کو بھی دیکھتا ہوں۔ غوث اعظم بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے اعمال سے واقف ہے، رسول اللہ بھی واقف ہے، اور صحیح حدیث میں آتا آقا فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کے دن زندہ انسانوں کے اعمال فرشتے میری بارگاہ میں میری امتیوں کے پیش کرتے ہیں۔ میں اپنے امتیوں کے جن کے اعمال اچھے دیکھتا ہوں تو خوشی کا اظہار کرتا ہوں، ان کے لیے اور مزید اچھے اعمال کی دعا کرتا ہوں، اور جن کی بدعمالیاں میرے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جن کے گناہ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، بس پر افسردہ ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ان کو نیک صالح۔ ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، بعض روایتوں میں آئے کہ روزانہ مغرب کے بعد پیش کیے جاتے ہیں، بعد میں جمعرات کا ذکر ہے، بعد میں ہے کہ روزانہ پیش کیے جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال سے واقف ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہم دعوت تو کرتے ہیں، ہم نے بینر لگا رکھے ہیں آئی لو محمد، کیا واقعی ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا محبت کا یہ تقاضا ہے؟ کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ آئی لو محمد کے تو ہم نے بینر لگا لیے، ہم نے اپنے موبائلوں پہ اسٹیٹس لگا دیا آئی لو محمد کے، مگر کیا کبھی غور و فکر کیا ہم نے کہ رسول اللہ حاضر و ناظر ہے؟ جب ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں، حاضر و ناظر کا مطلب کہ حضور موجود بھی ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ حضور موجود ہے، دیکھ رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، موجود ہے، ہم بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، حضور موجود ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، ہم لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بدسلوکیاں کر رہے ہیں، ہم بدنگاہیاں کر رہے ہیں، ہم زنا کر رہے ہیں، دن رات ہم گناہوں میں مبتلا ہے، اور آئی اللہ محمد کے ہم نے اسٹیٹس لگایا ہے، مگر ایک لمحے ہمیں خیال آیا کہ ہمارا پروردگار تو دیکھ ہی رہا ہے، ساتھ میں رسول اللہ بھی ہماری اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تو حضور پر کیا گزر رہی ہے؟ غوث اعظم بھی دیکھ رہے ہیں، غوث اعظم پر کیا گزر رہی ہے؟ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں۔ میں ان نوجوانوں سے کہوں گا، آج کا یہ نوجوان، آج کی پیڑھی، میرے خیال سے جب بھی اسلام معاشرہ کے بارے میں جب بولنے کے لیے مجھے کہا جاتا ہے تو ایک بات ضرور بولی جاتی ہے، جتنے مسلم علاقے، شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں میں گیا، مجھ سے کہا گیا کہ آج اسلام معاشرہ پہ تقریر کرنی ہے، اور وہاں یہ نہ کہا گیا ہو کہ حضرت یہاں کے نوجوان شراب بہت پیتے ہیں۔
حضرت یہاں کے نوجوان نشہ بہت کرتے ہیں، آپ اس نشے پر بولیے۔ یہاں کے نوجوان جوا بہت کھیلتے ہیں۔ وہی نوجوان جو آئی لو محمد کے نعرے لگا رہا ہے، وہی نوجوان جو بینرز لگا رہا ہے اپنے گھروں پہ، اپنے گھروں کی مکانوں کی دیواروں پہ، جس نے اسٹیکر چسپا کیے ہوئے آئی لو محمد کے، مگر ایک لمحہ اس نے نہیں سوچا کہ یہ رسول اللہ سے کیسی محبت ہے کہ کام شیطان کے کر رہے ہو، کام ابلیس کے کر رہے ہو، اور دعویٰ محبت رسول کا کر رہے ہو۔ محبت تو تمہیں ابلیس سے ہے کہ کام تم نے ابلیس والے کی ہے۔ اگر رسول سے محبت ہوتی، خدا کی قسم ابلیس کے کاموں کو چھوڑ کر تم رسول اللہ والے کام کرتے، آقا کی سنتوں پر عمل پیرا ہو۔ تا ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ ایک اعمال ایک برائی ہو تو اس پر میں کہوں کہ اگر معاشرے میں بے نمازی ہو تو ہم نماز پہ تلقین کریں۔ معاشرے میں اگر کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہو تو ہم اس پر تلقین کریں۔ معاشرے میں کچھ بیمان ہو تو ان کی بیمانی پر ہم تبصرہ کریں۔ معاشرے میں اگر چند لوگ ہو جو بدنگاہیاں کرتے ہو تو اس پر تبصرہ کریں۔ پورا معاشرہ ہی سڑ چکا ہے، پورا معاشرہ ہی برائیوں میں ملوث ہے۔ کس برائی پر ہم بات کریں؟ گویا مولانا روم کی زبان میں پورا جسم زخمی ہو چکا ہے، میں مرہم رکھوں تو کہاں کا رکھوں؟ کوئی ایک جگہ زخم ہو تو جہاں مرہم رکھ کے علاج کیا جائے۔ آج سرکار غوث اعظم کا ہم جشن منا رہے ہیں۔ کس مقصد سے ہم منا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم ان کی کرامت سنیں، سبحان اللہ بولے، نعرے زور سے لگائے اور خوش ہو جائیں کہ ہم نے غوث پاک کی محبت کا حق کر دیا، حق ادا کر دیا؟ یاد رکھیے بزرگان دین کہ اگر یہ جلسے نام سے منسوب ہوتے ہیں، مجاہد ملت کا اگر تذکرہ ہوتا ہے، یہاں پر حافظ ملت کا تذکرہ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تذکرہ ہوتا ہے، خواجہ غریب نواز کا تذکرہ ہوتا ہے، غوث اعظم کا تذکرہ ہوتا ہے، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، کسی بھی صحابی کا تذکرہ ہوتا ہے، کسی بھی بزرگ کی طرف سے نام سے جو ہے اجلاس اور کانفرنس منعقد ہوتی ہے، اس کا مقصد صرف واحد ایک ہی ہوتا ہے، صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم ان کی تعلیمات کو جانیں اور جس طرح انہوں نے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری، اسی طرح ہم بھی اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور جدوجہد کریں۔ یہ اصل مقصد ہے۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ اعمال تو خراب ہے، تو کم سے کم عقیدہ ہی بچا لیتے ہیں، مگر عقیدے میں بھی ہمارے کیا حالات ہیں؟ بے عملیہ تو ہے، مگر نجات کا مدار تو سب جانتے ہیں کہ عقائد ہے، اعمال پر سزا ہوگی۔ اگر ایمان اور عقیدہ صحیح لے کر چلے گئے دنیا سے، سزاؤں کے بعد جنت بہرحال مل جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ سزا اتنی شدید ہے کہ وہاں کی ایک دن کی بھی سزا برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں صاحب رسول اللہ کی شفاعت سے تو ہم بخش دیے جائیں گے، فلاں بزرگ کی شفاعت سے بخش دیے جائیں گے، پیر صاحب ہماری سفارش کر لیں گے، پیر صاحب بچا لیں گے، ٹھیک ہے، مانا میں نے یہ عقیدہ ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ آقا کی حدیث ہمارے پیش نظر ہے، حدیث کا انکار گمراہیت ہے۔ آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے۔ مگر یہ جاننے کی کوشش کی ہم نے کہ شفاعت ہوں گی بھی کب؟ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمارے علماء نے یہ بھی بتایا کہ شفاعت تو ہوگی، مگر کب ہوگی، کس صورت میں ہوگی، کیسے ہوگی؟ خدا کی قسم اگر یہ بھی شفاعت کے ساتھ یہ بتائے ہوتے تو ہماری قوم بیرا روی کی شکار نہ ہوتی۔ آج سب سے زیادہ بدعمالی ہم سنیوں میں، وہ بدعقیدہ جن کے عقیدے خراب ہیں، اعمال بڑے اچھے بنا رکھے ان لوگوں نے، حالانکہ وہ بدعقیدگی کی بنیاد پر ان کے اعمال کام نہ دیں گے، اور ہماری خوش عقیدگی کی بنیاد پر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارے لیے کافی ہوگا، مگر افسوس کہ ہم اعمال سے غافل ہیں۔ یعنی جن کے لیے اعمال فائدہ بخش ہے انہوں نے اعمال کو چھوڑ دیا، اور جن کے لیے اعمال فائدہ بخش نہیں، ان پر توبہ فرض ہے، ان پر عقیدے کی درستگی فرض ہے، انہوں نے اعمالوں کو اختیار کر رکھا۔ علماء نے یہ تو بتایا کہ رسول اللہ کی شفاعت ہوگی، مگر افسوس ہوتا ہے مجھے علماء کی جماعت پر، میں معذرت سے عرض کروں گا کہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ بھی بتایا کہ شفاعت کب ہوگی۔ شاہ عبداللہ قنوطی سے دہلوی نے اشرف الامات میں حدیث پاک نقل کی، اور بھی محدثین نے نکلی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے گناہگار اور امتی گناہوں کے سبب جہنم میں داخل کر دیے جائیں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کے اذن کے لیے سجدہ کروں گا۔ اذن کہتے ہیں اجازت کے لیے۔ قرآن عظیم کہتا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ آیت الکرسی کے اندر یہ مفہوم موجود ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا، کون ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ،
کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے. سب سے پہلے اجازت رسول اللہ طلب کرے گا، بغیر اجازت کے شفاعت نہیں ہوگی. اور آقا کہتے ہیں کہ میں اللہ سے اجازت طلب کرنے کے لیے سجدے میں جاؤں گا اور عرض کروں گا مولا میری امت کو میرے حوالے کر، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کی شفاعت کا اذن عطا فرما. آقا فرماتے اب دو روایت شاہ عبداللہ سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھی کہ حضور کا یہ سجدہ، یہ اذن طلب کرنے کا یہ ٹائم آف پیریڈ، یہ وقت، ایک روایت یہ ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. کتنا ہوگا؟ 50,000. اور دوسری روایت فرماتے ہیں کہ یہ وقت اتنا طویل ہوگا کہ جب سے دنیا بنی اور جب قیامت آ کے ختم ہوگی، جتنا دنیا کا وقت تھا اتنا ہی رسول اللہ کے وہ سجدے کا وقت ہوگا. تو اتنے درمیان گناہگار کہاں ہوں گے؟ جہنم. شفاعت ہمیشگی کی جہنم سے بچانے کے لیے. پوری طرح ایسا نہیں ہے کہ بس یہ حشر کا میدان ہوا اور فوراً شفاعت ہو گئی. بڑے طویل عرصے ہے، بڑا طویل پیریڈ ہے. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ شفاعت کے لیے، اچھا اس سے پہلے پھر ایک اور واقعہ وقوع ہوگا، اس کے لیے ایک بڑا طویل عرصہ لگے گا. یہ سجدے کی کیفیت بھی بعد میں، اس سے پہلے کا عرصہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ساری امتیں جمع ہوں گی اور جب یہ دیکھیں گی کہ ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، انبیاء اکرام کی خدمت میں حاضر ہوں گے. حضرت آدم کے پاس جائیں گے، کہیں گے آدم آپ ہمارے باپ نے ہماری شفاعت کر دی. حضرت آدم پہ گھبراہٹ طاری ہوگی، پریشانی کی کیفیت ہوگی، حشر کی ہولناکی سے وہ خود پریشان حال ہوں گے اور عرض کریں گے، ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. نفسا نفسی نفسا نفسی، آج مجھے اپنی فکر پڑی، آج مجھے اپنے آپ کی فکر ہے. اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. پھر قوم حضرت شیش کے پاس آئیں گی، وہ بھی یہی کہیں گے نفسا نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کے پاس قوم آئیں گی، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری. حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت اسماعیل کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت شمون، ہر نبی کے پاس امت جائیں گی. 1,24,000 انبیاء کرام کے پاس امت گھومیں گی. اگر ایک نبی کے پاس جانے کا عرصہ ایک دن پکڑ لو تو 1,24,000 دن گزر جائیں گے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس امت جائیں گی تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ. آج سرکار کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہارے لیے شفاعت طلب کر سکے. اور جب امت حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آقا کہیں گے انا لہا، میں ہی اس کام کے لیے ہوں، میں ہی اس کام کے لیے. پھر سرکار سجدے میں جائیں گے، 50,000 سال کا سجدہ ہوگا. اور پھر 50,000 سال کے بعد رب ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب سر اٹھاؤ کہ سنی جائے گی، شفاعت کرو کہ قبول کی جائے گی. اے میرے حبیب تو جس کو بخشوا دے گا میں اسے بخش دوں گا، تو جس کی سفارش کرے گا میں قبول کروں گا. آقا فرماتے میں اپنے ہر امتی کی شفاعت کروں گا، حتیٰ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا. مگر یہ بڑا طویل عرصہ ہوگا. اب جو لوگ صرف بدعمالی اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ صاحب شفاعت تو ہونا ہے، چلیے بدعمالی کی زندگی گزار لیجئے، کیا فرق پڑتا ہے. جو اعمالوں سے غافل ہے انہیں صرف ایک پریکٹیکل کر لینا چاہیے، حیثیت اور اوقات ان کی پتہ چل جائیں گی. ایک ماچس کی تیلی لے، اس کو جلائیں، جتنی دیر وہ ماچس کی چھوٹی سی تیلی جڑتی ہے جلتی ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ لے اور دیکھیں کہ یہ آگ ہم برداشت کتنی دیر تک کر سکتے ہیں. ایک موم بتی جلائیں، ایک چراغ جلائیں، چراغ کے اس لو پر اپنا ہاتھ رکھیں اور دیکھیں ہم اس لو کی تپش کو کتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں. خدا کی قسم اگر تم نے صرف 10 منٹ بھی برداشت کر لیا تو پھر میں مان جاؤں گا کہ واقعی تم جہنم کا عذاب بھی شاید برداشت کریں. جب یہ دنیا کی آگ ہم 5 منٹ 10 منٹ برداشت نہیں کر سکتے ایک ہتھیلی پر، اور اس 70 گنا زیادہ شدید آگ جہنم کی ہے، اور یہ صرف ایک ہتھیلی پر، ایک ہاتھ کے ایک مخصوص حصے پر نہیں ہے، پورے جسم کو بھڑکا رہی ہوں گی. کیسے برداشت کر پائیں، کیسے اس آگ کو جھیل پائیں، کس خوش فہمی میں ہم جی رہے ہیں. ہم نے بزرگوں کا عرف، بزرگوں کا نام صرف مزہ مستی کے لیے استعمال کیا. ہم نے ان سے زندگی سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے، ان کی زندگی سے ہم کچھ حاصل کرنا نہیں چاہتے کہ انہوں نے کیسی عبادتوں میں زندگیاں گزاری ہیں، کیسی پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہے. میں نے مجاہد ملت کو دیکھا تو نہیں، حالانکہ میری پیدائش ہو چکی تھی اس وقت، لیکن
کم قسمتی بول لیجئے کہ ناگپور بارہا حضور مجاہد ملت کی تشریف آوری تھی، لیکن میرا بچپنا تھا، بہت چھوٹا تھا تو مجھے ہوش نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کہ میں نے دیکھا، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے میرے والد نے ملایا ہو، میرے والد علماء نواز تھے اور علماء کی خدمتوں میں جاتے تھے لے جاتے تھے، لیکن مجھے ہوش نہیں کہ میں نے حضور مجاہد ملت کو دیکھا یا نہیں دیکھا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے اساتذہ بتاتے ہیں جن سے میں نے پڑھا ہے، حضور مجاہد ملت کو بلایا کرتے تھے ناگپور کی سرزمین پہ، فرماتے تھے کہ رئیس اعظم اڑیسہ تھے، آپ سبھی جانتے ہیں کتنی زمینیں آج بھی ان کی، کتنے سرمایہ دار تھے، مگر اس کے باوجود زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا تھا؟ فقیری کی زندگی، سادہ سا کرسا اور لنگی، یہ سادگی کی زندگی، اللہ نے اتنی دولت سے نوازا لیکن فقیروں اور مسکینوں کی زندگی گزاری آپ نے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری۔ میرے استاد محترم حضور مفتی غلام محمد صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں الجامعۃ الرضویہ کے جلسے میں بلاتا تھا، حضور مجیب اشرف صاحب کی علیہ رحمہ سے میں نے سنا میرے استادوں سے، فرماتے ہیں کہ ہم مجاہد ملت کو بلاتے، اس زمانے میں ٹرین کے سفر ہوتے تھے، فلائٹ کے سفر اتنے تھے، تو ہم حضرت سے کہتے رہتے کہ حضور کس ٹرین سے آپ تشریف لانے والے ہیں، اس ٹرین کا نام تو بتا دیجیے، کس ٹرین کا آپ نے ٹکٹ بنایا ہے؟ صرف حضرت اس بنیاد پہ کہ وہ ہو ہلا نہ ہو، وہ جوش نہ ہو، وہ نعرے نہ ہو کہ جس سے نفس کو خوشی ملتی ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہو گئی؟ ہم ہجوم چاہتے، جب ہم چلے تو لوگ کہے دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا، حالانکہ 50 شیر گیدڑ بنے گھوم رہے، ہو رہا جا رہا کچھ نہیں۔ سب سے زیادہ جوتے یہی قوم کھا رہی ہے، مگر پورے قوم میں شیر ہماری یہاں بھرے پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چلیے